براہ راست آپ کو اسلام آباد لیے چلتے ہیں، جہاں وزیر اعظم شہباز شریف اوورسیز فاؤنڈیشن گلوبل فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب چودھری صالح حسین صاحب، منسٹر فار اوورسیز پاکستانیز، انتہائی قابل احترام وفاقی وزراء، چیئرمین او پی ایف جناب قمر رضا صاحب، جناب مہر صاحب، اوورسیز پاکستانیز گلوبل فاؤنڈیشن کے چیئرمین، اوورسیز پاکستانیز جو یہاں پر آج دنیا بھر کے مختلف ممالک سے تشریف فرما ہیں، اور قابل احترام سرکاری افسران، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج میں آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ آج پاکستان تشریف لائے اور ہمیں ملاقات کا موقع بخشا، کیونکہ میں ہمیشہ آپ کو گریٹ امبیسڈرز آف پاکستان کے طور پر جانتا ہوں اور اس کا احترام کرتا ہوں۔ آپ کی دیار غیر میں شبانہ روز محنت، امانت اور دیانت، چاہے آپ کاروبار کرتے ہیں یا آپ کی کوئی وہاں پر کلینک ہے، یا آپ وہاں پر انجینئر ہیں، یا کوئی آپ کی دکان ہے، یا جس طرح آپ مڈل ایسٹ میں بے شمار پاکستانی کنسٹرکشن کمپنیز میں وہاں پر کام کر رہے ہیں، جس شعبے میں بھی آپ ہیں، آپ اپنی محنت سے پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں۔ میں، میری حکومت اور پاکستان کے 24 کروڑ عوام آپ کی عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ میرے بھائی اور بہنوں، آج آپ کی کمٹمنٹ اور محنت کی بدولت آج جو ترسیلات بیرونی ممالک سے پاکستان تھرو اسٹیٹ بینک آف پاکستان آ رہی ہیں، اس میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ تقریباً 30% جو ہماری جو ترسیلات باہر سے آپ کی حلال کی کمائی سے آ رہی تھیں، اس میں 30% اضافہ ہوا ہے، اور جس کا پاکستان کے زر مبادلہ کے حوالے سے قومی خزانے کو بے پناہ فائدہ پہنچا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دنیا میں بہترین تربیت حاصل کر کے مختلف شعبوں میں پاکستان میں آ کر بطور ایکسپرٹس، بطور پروفیشنلز، بطور سرمایہ کار آ کے یہاں پر سرمایہ کاری کرتے ہیں، تو اس سے ملکی معیشت کو بے پناہ فائدہ پہنچتا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر جب آپ پراپرٹیز خریدتے ہیں تو پراپرٹیز کے کاروبار کو اس کو پر لگ جاتے ہیں، اور ابھی آپ نے مہر صاحب نے اپنے ابتدائیے میں فرمایا کہ شہباز شریف، جس طرح پنجاب میں آپ نے اوورسیز پاکستانیز کے لیے ایک باقاعدہ ایک ادارہ بنایا تھا، جس کے نتیجے میں آپ کی پراپرٹیز
خاص طور پر لینڈڈ پراپرٹیز وہ محفوظ ہو گئی تھیں، اور جو قبضہ گروپ تھے اس سے ان کو مکمل طور پر خالی کرایا گیا تھا. اور اسی طریقے سے آپ کے اور بے شمار جو مسائل ہوتے تھے، ظاہر ہے کہ آپ ہر مسئلے کے لیے تو پاکستان نہیں آ سکتے تھے یا آ سکتے ہیں، تو اس کو ایک ڈسپیوٹ ریزولوشن کے ذریعے حل کروانا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. اس کو بھی ہم نے الحمدللہ اس کے حوالے سے بھرپور توجہ دی، اور بے شمار ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل اس طرح حل کیے گئے. مجھے خوشی ہے آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کرتے ہوئے کہ وہ اوورسیز کا ادارہ پنجاب میں آج بھی ایک فعال کردار ادا کر رہا ہے، اور چیف منسٹر پنجاب مریم نواز صاحبہ کی سپرویژن میں وہ ادارہ ایک ہمارے برطانیہ کے پاکستانی ہیں، بڑے عظیم پاکستانی امجد ملک جو بار ایٹ لا ہیں، ان کی سپرویژن میں اب پنجاب میں وہی رول ادا کیا جا رہا ہے جو کہ میرے زمانے میں تھا، اور امید کی جاتی ہے کہ اس میں مزید بہتری آئے گی. یہاں پر وفاق میں جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ قمر رضا صاحب چیئرمین پی ایف ہیں، اور چودھری سالک حسین صاحب ہمارے اوورسیز کے وزیر ہیں، اور میں خود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں یہ بتانے کے لیے کہ انشاءاللہ آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جو کہ میری حکومت کی ذمہ داری ہے، اس کے لیے انشاءاللہ ہم کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، اور آپ کو آپ کا حق دلوا کر انشاءاللہ ہم چین سے بیٹھیں گے. یہاں پر آپ نے کچھ مطالبات کا ذکر کیا. ایک ٹیلی فون، اس کے اوپر میں وزیر خزانہ سے اور وزیر اوورسیز پاکستانی سے میں گزارش کروں گا وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے اس معاملے کو ریزالو کریں. گرین چینل، گرین چینل یقیناً ایک بہت بڑا ایک کارنامہ تھا وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب کا، اور اس کو سدا سبز رکھنے کے لیے گرین چینل کو ہم فی الفور دوبارہ ریوائیو کریں گے انشاءاللہ. اس میں صرف ایک ہی میری آپ سے گزارش ہے، اینڈ ایز اے سیڈ یو آر گریٹ امبیسڈرز آف پاکستان. اس گرین چینل مینٹین کرنے میں آپ کا ایک کلیدی کردار ہوگا. اس گرین چینل کو یلو یا ریڈ میں نہ بدلنے دیں، یہ میری آپ سے گزارش ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس میں پوری طرح آپ ہمارا ہاتھ بڑھائیں گے. تو انشاءاللہ یہ آپ کا بڑا جائز مطالبہ ہے، اور وی ول ریفریش انشاءاللہ گڈ اولڈ میموریز. یوتھ فیسٹیول اور یہاں پہ یوتھ میلہ انشاءاللہ بہت اچھی تجویز ہے. تو میں منسٹر انفارمیشن کو گزارش کروں گا کہ اس کے اوپر آپ اپنی وزراء کے ساتھ مل کر اور او پی ایف کے ساتھ مل کر اس کے اوپر فی الفور آپ ایک پلان بنائیں، اور اس پلان کو آپ اس کا عملی مظاہرہ اس کا باقاعدہ ایک اگلے چند مہینوں میں ہونا چاہیے. استاد رفاقت علی نے بہت اچھا گیت گایا، آپ نے، آپ کے لیے بہت بہت تالیاں، بڑی زبردست. اور یہ جو آپ نے کہا کہ یہ جو محفوظ دھرتی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، تو اس کے بارے میں آج کچھ کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے کہ 2018 تک پاکستان میں دہشت گردی کا خاتمہ ہو گیا تھا، مکمل طور پر صفایا ہو گیا تھا. اور جس طرح ماہر صاحب نے بتایا اپنی سپیچ میں
کہ 80,000 پاکستانیوں نے جام شہادت نوش کیا. پاکستان کی معیشت کو irreparable نقصان پہنچا، اور ان 80,000 قربانیوں میں عام شہری بھی شامل تھے. پشاور، کراچی، لاہور، کوئٹہ کے مائیں، بیٹے، دکاندار، ڈاکٹرز، انجینئرز، انہوں نے قربانیاں دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ افواج پاکستان کے دلیر جوانوں اور افسروں نے اور ان کے بچوں نے قربانیاں دیں، اور تب جا کر یہ دہشت گردی کا مکمل طور پر خاتمہ ہو چکا تھا. بدقسمتی سے چند سال پہلے ایک حکومت نے ان کو دوبارہ پاکستان آنے دیا اور یہ کہا کہ یہ امن کے پیغمبر ہیں. اس سے بڑی پاکستان دشمنی اور کوئی ہو نہیں سکتی. آپ دیکھتے ہیں کل ابھی میں کوئٹہ سے ہو کے آیا ہوں، اس سے 2 دن پہلے پاکستانی فوج کے سپہ سالار جناب جنرل عاصم منیر وہ وہاں پر تشریف لے گئے. 23 دہشت گردوں کو جہنم رسید کیا گیا، اور اس کے ساتھ 18 کڑیل دلیر جوانوں نے جام شہادت نوش کیا. اور جو زخمی ہیں ان کے ساتھ میری کل ملاقات ہوئی، اور وہ بڑے حوصلے میں تھے. انہوں نے کہا کہ ہمیں عمرہ ادا کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ہے وہ قربانیوں کی لازوال داستان جو کہ افواج پاکستان نے، جو پاکستان کے عوام نے، چاروں صوبوں کے ماں اور بیٹوں اور بہنوں اور جوانوں نے، بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں. اور آج دوبارہ یہ دہشت گردی اونٹ کے سامنے آئی ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ان عظیم قربانیوں کے نتیجے میں یہ دہشت گردی پھر ختم ہوگی اور دفن ہوگی. اس لیے اور یہ دھرتی انشاءاللہ محفوظ ہوگی، اور اس کے پیچھے ان وردیوں میں جوانوں اور افسروں کی قربانیاں ہیں، اور انشاءاللہ یہ قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی، رنگ لائے گی. میں آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان تشریف لائے. آپ مہمان تو ضرور ہیں، لیکن ہمارے عظیم پاکستانی بھائی ہیں، ہمارے عظیم پاکستانی بہنیں ہیں، جو کہ دیار غیر میں جو دن رات جو اس وقت پاکستان کا جھنڈا جو ہے اپنی محنت اور امانت دیانت سے اس کو بلند سے بلندتر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے. اور یو آر ناٹ اونلی گریٹ امبیسڈرز، بلکہ میں نے پچھلے سال کے اوائل میں ایک تقریب کی تھی جس میں پاکستان کے اندر سب سے بڑے ٹیکس پیئرز، پاکستان کے اندر سب سے بڑے ایکسپورٹرز، اور پاکستان کے اندر سب سے بڑے سرمایہ کار، ان کو ہم نے باقاعدہ پبلک ریکگنیشن دی تھی. ان کو ہم نے ایوارڈ دیے تھے اور ان کو ہم نے ایمبیسڈر ایٹ لارج بنایا تھا. میں وزیر اوورسیز کو گزارش کروں گا اور چیئرمین او پی ایف کو کہ آپ اور ایک کمیٹی میں بنا دوں گا کہ آپ بیٹھیں، یہ سیکرٹری صاحب بھی بیٹھے ہیں، کہ آپ بیٹھیں اور دیار غیر میں چاہے وہ مڈل ایسٹ ہے، چاہے وہ نارتھ امریکہ ہے، چاہے وہ یورپ ہے، چاہے وہ فار ایسٹ ہے، جہاں پر بھی ہمارے 1 کروڑ کے لگ بھگ عظیم پاکستانی بس رہے ہیں، ان کو ہم باقاعدہ ایک کیٹیگری بنائیں اور اس میں ہر سال ہم زیادہ نہیں تو مختلف دنیا کے مختلف حصوں سے ان عظیم پاکستانیوں کو ہم ایمبیسڈر ایٹ لارج بنائیں گے اور ان کو بلو پاسپورٹ بھی دیں گے انشاءاللہ. میرے ساتھ نعرہ پاکستان پاکستان، قائد اعظم.
اسلام آباد میں اوورسیز پاکستانیز گلوبل فاؤنڈیشن کی تقریر سے وزیر اعظم شہباز شریف خطاب کر رہے تھے، جس میں ان کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل حل کیے جا رہے ہیں، آپ کی جائیدادوں کو محفوظ بنانے کے حوالے سے اقدامات کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے تجربے سے ملک و قوم کو فائدہ پہنچتا ہے، بیرون ملک سے تربیت حاصل کر کے اوورسیز پاکستانی ملک کے لیے بہترین خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔